من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت نمبر ہے 62 نمبر ورس سورۃ البقرہ۔ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور نصرانی ہو گئے، والصابئین، اور صابی ہو گئے یعنی ستارہ پرست ہو گئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے اس نے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، سو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن میں، غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بڑی اہم اور تفصیل طلب آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مومن اور یہودی، اور جو یہودی ہو گئے اور جو نصرانی ہو گئے اور جو صابی ہو گئے، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے اللہ ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ بھائی ایمان والوں کے لیے جو مومن ہیں ان کے لیے تو اجر سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اشکال یا یہ سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن جو ہیں، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور وہ لوگ جو نصرانی ہو گئے اور وہ لوگ جو صابی ہو گئے، ان کے لیے کیسا اللہ کے پاس اجر ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ مومن کے لیے تو اجر سمجھ میں آتا ہے، میرے اور آپ کے لیے الحمدللہ بفضل تعالی اللہ کے پاس اجر موجود ہے، اللہ عطا فرمائے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کیا؟ اصل میں اس آیت سے بہت سے جو روشن خیال انلائٹنڈ پیپل جو ہے نا، ان کو بڑا دھوکہ بھی ہوا اس آیت سے، اور اس آیت سے وہ وحدت ادیان کی طرف، یعنی سب اچھے، ہم بھی اچھے اور آپ بھی اچھے اور وہ بھی اچھے اور یہ بھی اچھے، یہ نہیں، یا تو آپ صحیح ہیں ہم غلط ہیں، یا ہم صحیح ہیں آپ غلط ہیں، لیکن آپ بھی اچھے اور میں بھی اچھا اور وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک تو اس کو آپ اس آیت کو سمجھیں، اور یہ آیت اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کو ابھی ایک طرف رکھیں۔ نمبر 1، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے۔ یہودا اصل میں نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا، یہ اصل میں زال کے ساتھ تھا، یہوذا، وہ بدل کے دال ہو گیا، اور پھر ان کی نسل جو ہے وہ اسی نام سے مشہور ہو گئی، یہود، اور وہ سارے یہودی کہلائے۔ تو وہ لوگ جو یہودی ہو گئے یعنی مذہب یہود اختیار کیا، کیا مطلب کہ بنی اسرائیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھیجے تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر،
ان سارے بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان پیغمبروں کو انہوں نے اپنا نبی برحق مانا، اور جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب تورات نازل ہوئی، اس تورات کو شریعت سمجھتے ہوئے، اللہ کے احکام سمجھتے ہوئے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں اس کے اوپر عمل کرتے رہے، اپنے نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور جو نبی وقت، اس وقت کا جو نبی تھا اس کے اوپر جو کتاب اور احکامات نازل ہوئے ان کے اوپر عمل کیا، اور اسی حالت میں پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ریوارڈ ان کو ملے گا، یہ نہیں کہ اس کے اندر سارے شامل ہو گئے۔ ایک بات یہ، والنصارى، اور جو نصرانی ہو گئے۔ نصارہ کیوں کہا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں کی طرف اٹھایا جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ صف میں، کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے سلسلے میں میرا مددگار کون ہوگا، یعنی مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف اٹھا رہے ہیں، یہ مشن جو ہے وہ جاری کون رکھے گا؟ انصاری، من انصاری الی اللہ۔ تو قال الحواریون، حواری لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا، حواریون اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ قال الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، آپ کے مشن کو ہم لے کے چلیں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ تو اس نسبت سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں وہ نصرانی کہلائے۔ ایک نسبت اور بھی ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے، حضرت عیسیٰ یا ان کی والدہ مریم، وہ ناصرہ کے علاقے میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے بھی ان کے ماننے والوں کو نصرانی یا نصارہ کہا گیا، لیکن بعد میں وہ نصرانی یا نصارہ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے باقاعدہ ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہونے لگا۔ تو یہ نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں۔ سابی، والسابئین، سابئین یہ پلورل ہے، سابی حمزہ کے ساتھ، یہ اس کا واحد ہے، سنگولر ہے۔ سابی کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ قرطبی جو ہیں مشہور مفسر، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ موحد تھے، بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نبوت اور رسالت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور اللہ اور بندے کے درمیان روحانیت کو ہی واسطہ مانتے تھے، اور بغیر کسی رہنمائی کے وہ روحانیت قائم کیسے ہو سکتی تھی یہ وہی جانے۔ نبوت اور رسالت کا ان کے یہاں تصور نہیں تھا۔